على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، حاضرین جمعہ، وقت یہاں پر زیادہ ہو چکا ہے، میں مختصراً آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انسان کی جو تخلیق فرمائی، انسان کو جو پیدا کیا، اس کی زندگی کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جنات اور انسانوں کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اسی مقصد پہ اس کو عمل کرتے رہنا چاہیے۔ جہاں وہ چیز اپنے مقصد پر عمل چھوڑ دیتی ہے تو پھر وہ کباڑ کے قابل ہو جاتی ہے۔ کوئی مشین اگر گھر پر لائے ہو، مسالہ پیسنے کی مشین، مکسر، اگر وہ اپنا کام نہیں کر رہی ہے تو پھر وہ مشین گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ واشنگ مشین کپڑے دھونے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور اگر وہ کپڑے دھونا ہی چھوڑ دے تو وہ اپنا مقصد چھوڑ چکی ہے۔ اب اس کی جگہ بھنگار میں یا کباڑ خانے میں ہی ہوتی ہے۔ انسان جب اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتا ہے تو پھر اس کی بھی دنیا میں رہنے کا کیا حاصل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس کو بنایا تھا، اب یہ مشین اس مقصد پہ نہیں چل رہی تو پھر اس کے لیے جہنم کا ایندھن تیار ہے، جہاں پر اس کو ہمیشہ کے لیے بیچ دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے بار بار ہمیں تنبیہ فرمائی کہ جو چیز ہمیں ہمارے مقصد سے پھیرتی ہے وہ کون سی چیز ہے، کس لیے انسان غافل ہوتا ہے اور کیوں بھٹک جاتا ہے، کون سی چیز ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں میرے بعد اپنی امت سے اس بات کا اندیشہ نہیں رکھتا کہ یہ کافر ہو جائے گی، مشرک ہو جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت مشرک ہو جائے گی، کافر ہو جائے گی، لیکن اندیشہ اس بات کا ہے، ڈر اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی اور تم دنیا سمیٹتے سمیٹتے اللہ رسول کو بھول جاؤ۔ آج یہ پوزیشن پر جو مسلمان آیا ہوا ہے، امت مصطفیٰ کی یہی حالت ہے کہ دنیا اس قدر حاوی ہے کہ وہ اپنے آرام اور سکون کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ جو کمفرٹ زون میں جینے کا عادی ہو گیا ہے، اسے آج مشکلات کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ آج میں محسوس کرتا ہوں میرے عزیزوں، جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات پر، قرآن پر، اسلام پر، دین پر اور اللہ کی ذات پر حملے ہوں تو لوگ آئیں کائیں کرتے رہتے ہیں، ابھی اپنے دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں کہ میری سیفٹی کتنی ہے، میری سیکیورٹی کتنی ہے۔ چھوٹے سے لے کر بڑا آدمی ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ خواہ مخواہ اس مسل میں اپنا سر کیوں رکھنا، کیوں اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا، میرے بھی بیوی بچے ہیں اور سب مشکل میں پڑ جائے۔ یہی دنیا میں کمفرٹ زون میں جینے کی خواہش اس کو بزدل بنا دیتی ہے اور اپنے راستے سے اسے ہٹا دیتی ہے۔ کبھی کبھار یہ بھی تو سوچا ہوتا کہ بیوی بچے اور گھر بار اور جائیداد اور بزنس صرف ہمارے نہیں، صحابہ کے بھی تھے جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں۔ ان کی بھی جائیدادیں تھیں، ان کے بھی مال و اولاد تھے، ان کی بھی بیوی بچے، لیکن کبھی عظمت مصطفیٰ اور دامن مصطفیٰ کے بیچ دنیا کی کسی چیز کو انہوں نے کبھی آنے نہیں دیا۔ ہم ساری چیزوں کو پہلے مقدم رکھتے ہیں،
کہ کیا ہوگا؟ میرے عزیزوں، ایک صحابی رسول کی بات اگر عرض کروں، ابو دہدہ ایسے مالدار صحابی تھے جن کا باغیچہ پورے مدینے میں سب سے قیمتی باغیچہ تھا، سب سے قیمتی باغیچہ تھا، اور ان کے باغیچے کی کھجوریں سب سے مہنگی کھجوریں ابو دہدہ کی باغیچے کی شہرت تھی مدینے میں۔ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک مسئلہ آیا تھا، ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا، ایک دوسرے صحابی کا۔ اس یہودی کے اور مسلمان صحابی کے درمیان جو مسئلہ وہ تھا، ایک درخت کو لے کر کے، کھجور کی درخت وہ یہودی کے آنگن میں تھا جس کی کھجوریں اس صحابی کے گھر پہ گر جاتی تھی۔ انہوں نے خریدنے کے لیے کہا، وہ دینے کو راضی نہیں تھا۔ یا اس طرح کا ایک مسئلہ اور بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رغبت دلائی، کوئی ہے جو یہ ایک درخت خرید کر کے میرے اس صحابی کو دے دے، اسے میں جنت کا باغیچہ دوں گا۔ تو اس وقت ابو دہدہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں سودا کروں گا اس یہودی سے۔ ایک ہی درخت تھا اس کے آنگن میں، اس سے کہا کہ کتنے میں تو یہ درخت بیچے گا؟ میرے نبی کی بات ہے، حضور کا فرمان ہے، میں خریدوں گا۔ اس نے کہا میں بیچنا نہیں چاہتا اس کی قیمت، کیونکہ اسے پتا تھا ان کی کمزوری ہے۔ ابو دہدہ نے کہا کیا تجھے پتا ہے مدینے، اوالی مدینے میں ابو دہدہ کا باغیچہ؟ کہا اس کو کون نہیں سنا ہے، مدینے کا ہر بچہ جانتا ابو دہدہ کے باغیچے کی شہرت۔ کہا اگر میں وہ باغیچہ اس درخت کے بدلے دے دوں تو کیا تو یہ درخت مجھے دے گا؟ اس نے کہا یہودی نے پاگل ہو گئے ہو، کیا بات کر رہے ہو؟ ایک درخت کے بدلے وہ اتنا قیمتی باغیچہ جس کی کھجوریں پورے مدینے میں مشہور ہو؟ ابو دہدہ نے کہا اس باغیچے سے زیادہ قیمتی میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، میرے لیے نبی پاک کی عزت اور ان کی حرمت اس سے کئی زیادہ بڑھ کر کے۔ اس یہودی نے کہا کون نہ کہے گا سودا، اگر تم صحیح میں مجھ سے مذاق نہیں کر رہے ہو تو ابھی میں یہ درخت دیا اور باغیچہ دو۔ ابو دہدہ نے کہا تو نے ابھی دیا، میں نے بھی یہیں سے دے دیا، باغیچہ بیچ دیا اور ساری چیزیں یہیں پر طے کر کے اپنے باغیچے پر آتے ہیں۔ باہر دروازے پر کھڑے ہیں، باغیچے کے پھاٹک پر، ان کی بیوی ان کی بچے، گھر اندر بنا ہوا ہے باغیچے کے اندر جو ٹھنڈی حاصل کرنے کے لیے خوشنما باغیچے کے اندر خوشنما محل بنا ہوا ہے۔ دروازے کے باہر سے ابو دہدہ پکارتے ہیں یا ام دہدہ اپنی بیوی کو، باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ اپنے بچوں کو لے کر۔ بیوی نے کہا اتنی جلدی کیوں اس طرح سے بلا رہے ہو، کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ ابو دہدہ نے کہا یہ باغیچہ بک گیا ہے، اب ہمارا نہیں ہے، باہر آ جاؤ۔ عورتیں کبھی کسی چیز کو دینے دیتی ہیں، گھر کی کوئی چیز بک جائے عورت راضی ہو جائے، لیکن وہ عورت عام عورت نہیں، رسول اللہ کی صحابیہ تھی۔ کہا اچھا ابو دہدہ یہ باغیچہ بک گیا ہے، میرا تم پر یقین ہے کہ بہت اچھا سودا کیا ہوگا، کیونکہ مدینے میں اس جیسا باغیچہ تو نہیں ہے۔ ابو دہدہ نے کہا تو سچ سمجھتی ہے میں نے بہت اچھا سودا کیا ہے۔ باہر آئی، یہ اندر نہیں گئے، اپنے بچے اور اپنی عورت کو لے کر باہر نکلے۔ ابو دہدہ سے پوچھتی ہے خاتون نے کتنے میں سودا کیا ہے، کتنے میں سودا کیا ہے؟ کہا بس وہ ایک درخت کے بدلے جو یہودی کے آنگن میں ہے، میں نے یہ باغیچہ پورا اس کو دے دیا۔ عورت نے کہا ہاں ایسے کیسے، اتنا بڑا باغیچہ ایک درخت کے بدلے میں؟ کہا وہ تو بظاہر ایک درخت ہے لیکن اصل قیمت تو رسول اللہ کی زبان ہے۔ کہا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کہا کہ ایک درخت جو اس یہودی کا خرید کر کے ایک صحابی کو دے دے، میں اسے جنت کا باغیچہ دے دوں۔ ابو دہدہ نے جیسے یہ سنایا تو ام دہدہ کہتی ہیں ابو دہدہ تم نے کبھی میرا یقین نہیں توڑا، آج میں یہ کہتی ہوں یہ باغیچہ ہی کیا حضور سے پوچھتے ہم سب بھی بکنے کو تیار۔ اللہ کے